نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق کا آغاز فرمایا تو قریش مکہ نے اسے عام دانشوروں اور راہبوں کی باتیں سمجھ کے نظر انداز کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دعوت حق قریش کے باطل افکار پر غالب آنے لگی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے۔ آغاز میں تو دعوی نبوت کی تصحیح کی گئی، پھر مردوں کو زندہ کرنے جیسی مختلف فرمائشیں کی جانے لگیں۔ حتی آمیز کلمات سے اہل مکہ دعوت حق کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ اپنے مقصد پر ڈٹے رہے اور قریش کے بتوں کا انکار کرنے کے ساتھ ان کی سطحی سوچ اور بیوقوفیوں کو آشکار کرتے رہے۔ دعوت حق کو روکنے میں ناکام قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ آل یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آبائی دین پر واپس لانے کے لیے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس سے گزرتے ہوئے فرمایا، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے اور تمہارا مقدر اللہ کے پاس ہے۔ بے انتہا ظلم و تشدد کے بعد قریش کو احساس ہوا کہ محض جسمانی تکالیف دعوت حق کو روکنے کے لیے کافی نہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں ایک نیا پروپیگنڈا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، کہن اور دیوانہ کہا جانے لگا، لیکن پھر بھی کوئی دلیل نہ ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر البیان یعنی لفظوں کا جادوگر کہا جانے لگا، لیکن انہیں پھر بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ناکامی کے بعد قریش مکہ نظر بن الحارث کے ذریعے مجالس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے بعد لوگوں کو اہل فارس کی مذاہب کی کہانیاں سناتے، افواہوں کے ذریعے قرآنی آیات کو جبر نامی عیسائی کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی باتیں قرار دیتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب سورہ النال میں دیا اور فرمایا، ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے اور اس کی زبان جس طرح یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صرف عربی زبان میں ہے۔ لیکن دعوت حق کی مخالفت کا سلسلہ نہ رکا، یہاں تک کہ جب مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی تو انہوں نے اپنے دو سفیر عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ نجاشی کے پاس بھیجا اور قرآن مجید میں عیسائیت کی بے حرمتی کے الزامات کے ساتھ مہاجرین کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت فرمائی۔ مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، سب کہنے لگے بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی زندہ ہوں، اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے سرکش بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کے میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ اس نجاشی نے قریش کے سفیروں سے کہا، تم لوگ واپس جاؤ، خدا کی قسم میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس طرح قریش کی سازش ایک بار پھر ناکام ہو گئی۔ جب آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت باطل پر حاوی ہونے لگی تو قریش مکہ نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عزیز و اقارب کا سوشل بائیکاٹ کر دیا اور انہیں شیب ابی طالب تک محدود کر دیا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلتا رہا۔ شیب ابی طالب کے تیسرے سال ظہیر بن ابی امیہ اور حشام بن عمرو سمیت قریش کے کچھ نوجوانوں نے ان اقدامات پر تنقید شروع کر دی۔ انہوں نے کعبے میں کھڑے ہو کر عہد کیا کہ وہ اس معاہدے کو پھاڑ کر بائیکاٹ کو ختم کریں گے۔ ابو جہل کی مخالفت کے باوجود دو نوجوان جب معاہدے کو پھاڑنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا کہ اللہ کے نام سے شروع کے الفاظ کے سوا دیمک تمام معاہدے کو کھا چکی ہے۔ تشدد، افواہوں اور قطع تعلقی سمیت کفار مکہ کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔ قطع تعلقی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دوبارہ مکہ پہنچ کر دعوت حق کا پرچار شروع کر دیا، جس سے ایمان لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔